اچھا میرے پاکستانیوں، آج سے 1 سال پہلے میں اپنی ڈائری اٹھا کے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر گیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش کچھ سال پہلے سے شروع ہوئی۔ میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا مڈل ایسٹ سے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں تو سمجھا ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کہ کانفرنس پہ ملا، تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا، لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آ گئی کہ کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے، کدھر کدھر ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا گیا، کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے۔ اور ساری کوشش یہ تھی، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شہباز شریف سے۔ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جنرل باجوہ کی، اور ان کے کیسز ختم کروائے، اس کو سزا ملنے والی تھی۔ ایف آئی اے کیس میں 16 ارب کا کیس، اور پھر نیب کا 8 ارب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا، تو سزا ہونے والی تھی۔ تو کیسے پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا۔ اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے۔ سارے ادارے ہمارے گئے، پارلیمنٹ ہماری گئی، جس طرح پھر سے دیکھیں ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر۔ پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی۔ لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں۔ جب آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے، جب نیب ختم ہو جائے، جب ایف آئی اے ختم ہو جائے جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کرپشن، ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے۔ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی، تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشنز کروانے کے لیے، یہ اس لیے بنی تھی۔ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے؟ 3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، میرے گھر پہ حملہ کر دیں۔ میں جاتا ہوں اسلام آباد، پیچھے میری بیوی اکیلی گھر پہ، وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں، مارتے ہیں ان کو، نوکروں کو مارتے ہیں، خنسامے کو لے جاتے ہیں۔ اچھا، خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد؟ یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں، اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بوم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں؟ پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف؟ یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتہ چل جائے کھاتا کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ وہ بیچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں، اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے، اور اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی۔ پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جب میں پرائم منسٹر تھا، وہ دونوں میرے جو نوکر تھے، میرے جو گھر میں کام کرتے تھے، ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے۔ ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے؟ یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہے تو کوئی عقل سے کر لیں، کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں۔ اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں، وہاں ادھر کر دیتے ہیں، یا پھر زہر کی اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے، اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ۔ 6% سے ورلڈ بینک کے مطابق 0.4% پہ گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی۔ اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہوا تھا ہمارے دور میں،
याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से $115 बैरल पे क्या था, ये नीचे आके $65 से आप कोई $80 के बीच में है। तो उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी, वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी है, जो अब आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं बेचारे आटा लेते हुए, जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई, वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। उसका मतलब यह कि लोगों के इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रुक तो नहीं रही। रुपया 100 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है, रुपया 100 रुपया गिर चुका है। और फिर से मैं याद करा दूंगा कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जिनके डॉलर में पैसे हैं, उनमें इजाफा हो गया 100 रुपया। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आम आदमी जिनके आपके रुपयों में पैसे हैं, वो डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया कम हो गया। का बताना चाहता हूं कि मेरे घर के ऊपर जो यहां अटैक हुआ, देखें, पहले आप समझ जाएं कि वो हुआ था, इशू था क्या, वो वारंट किस चीज की थी। वारंट ये थी कि एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को वहां एक केस के अंदर अपनी हाजिरी देनी है बेल के लिए। मैं क्यों नहीं जा सका? पहले मुझे गोली लगी हुई थी, 3.5 महीने में मेरी टांग ठीक नहीं थी, ट्रैवल नहीं कर सका। उसके बाद मैंने सारी अदालतों में, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जाना शुरू किया। उस अदालत में इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो कचहरी में, F8 कचहरी में जिधर वो अदालत है, उधर 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जजेस और वकील वहां मर चुके हैं उसमें। इसलिए हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है मुझे सिक्योरिटी देना, ये दे नहीं रहे। इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी हटा ली है, और उस जगह के ऊपर सिक्योरिटी थी नहीं। तो उनसे वकीलों ने दरखास्त किया मैजिस्ट्रेट को कि वो आप दूसरे अदालत में चले जाएं तो हम आ जाएंगे। उसके ऊपर उसने मेरी वारंट निकाल दी। वारंट निकली थी बनीगाला के लिए, लेके आना थी, और इंस्पेक्टर ने वारंट लेके आना था। वो डीआईजी वो बनीगाला की वारंट लेके यहां आ जाता है, उसका प्रोसीजर ही बिल्कुल गलत है। पहले तो वारंट ये थी कि अदालत में आना था 18 को, वो मैं वैसे ही जा रहा था अदालत में, लेकिन वो वारंट ये 3-4 दिन पहले आ गए यहां कि जी अब आपको हमने अरेस्ट करना है। बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था। उसके बाद उन्होंने जब यहां पुलिस फौज जमा कर दी, जिस तरह के दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यहां छुपा हुआ है, 3 तरफ से पुलिस, तो शाम को मैंने वकील के जरिए इश्तियाक खान, जो प्रेसिडेंट है लाहौर बार हाई कोर्ट का, उसने मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं पहुंच रहा हूं वहां 18 को, और जब वो श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए, कानून के मुताबिक अरेस्ट नहीं कर सकते। वो सीसीपीओ वो लेता ही नहीं है बॉन्ड, क्योंकि नीयत कुछ और थी। नीयत क्या थी, जरा मैं आप सबको बता दूं। नीयत इनकी ये थी कि 2 किस्म के इनके सामने मॉडल थे जो मेरे ऊपर आजमाए। पहले था सलमान तासीर का कत्ल। वो दीनी इंतहा पसंद है, जो वजीराबाद जिसके नाम पे इन्होंने ये प्लान करके किया हुआ था। पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि इमरान ने तौहीन मजहब कर दी है। मैंने तब पब्लिक में कहा कि ये अब सलमान तासीर टाइप कत्ल कराएंगे मेरा दीनी इंतहा पसंद से, और वही हुआ। वो उसने मेरे पे वारदात की वजीराबाद में। उसके बाद कवर अप किया गया।
پہلے تو میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کی. مجھے پتا تھا وہ کون 3 لوگ ہیں جو پیچھے تھے, کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہونی ہے. اس کے بعد جب واردات ہوگی, انہوں نے سیبوٹاج کیا جے آئی ٹی کی, کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا 3 شوٹر ہیں, ایک تھا ہی نہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں. ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی. جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی, میں چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا, میرے پہ, سب پہ, میرے گھر والوں پہ, کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا. ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا, پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا. اور جیسی ہماری گورنمنٹ گئی, میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی, ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا, لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے, اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں, اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے. اور یہ بھی آپ یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا, نیب, ایف آئی اے گئی, پارلیمنٹ ختم ہو گئی, کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی. تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر, تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن, اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے, توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر, فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا. اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں. ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا, وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب, کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے, کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہے وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. ٹیررزم, جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے. ہمارے 3.5 سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. اور جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے, تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے. لیکن کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے کوئی نہ, ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا نہ کچھ تھا, کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے, اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے. نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا, نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں, جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو. تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی. یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی. پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ای سی ایل پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا. 60% کیبنٹ جو نئی آئی وہ ضمانت پہ تھی, کرپشن کے کیسز تھے. تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے, اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے. ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا. ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا. سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا, نیب کے اوپر اب آدمی بٹھایا. جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں, اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی, کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے. آخری 2 سال 5.7% پہ ہماری اکانومی اوپر گئی اور 6% پہ اوپر گئی.
اور یہ یاد رکھیں کہ 17 سال میں بہترین پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی. ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائی سائڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئیں, گیس کی سب سے زیادہ, تیل کی, کوئلے کی, سب اوپر چلی گئی. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی. تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے. ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے. تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں $110 سے $115 پہ تیل چلا گیا تھا. ان کے دور میں ابھی $65 تھا, اور اب کبھی $70 ہوتا ہے, $80 پہ سنا ابھی گیا ہوا ہے. تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا, اب کتنا مہنگا. تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا. ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے. اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.7 اور 6%, یہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں. اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹوں سینٹوں میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے. یہ سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $20 ارب کا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا. اور ریزروز تھے کوئی $8 ارب کے رہ گئے. تو روپے پہ پریشر تھا. اس مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی. پہلے سال سٹیبلائز کی, دوسرے 2 سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا. اب کرونا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے, دنیا کی اکانومیز میں تباہی مچائی ہے, یہ کبھی سب کے سامنے ہے. یہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلی گئی گروتھ ریٹ. ہندوستان 7% پہ آگے بڑھ رہا تھا, وہ منفی میں چلا گیا. تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا, دنیا نے اکنالج کیا. دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم, اکانومسٹ میگزین, ہر فورم کے اندر, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا, ٹاپ 3 ملکوں میں, جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا. میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی کارکردگی ہے, اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے, سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہے. کرائسس تو سارے ہمیں ملے تھے, کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا. انہوں نے جو بیک کرپٹ